اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے۔ میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، حدیث اور شریعت میں تعلیم یافتہ ہوں۔ میں آج جس ٹاپک پہ بات کروں گا یہ پہلی اس کی قسط ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں اہل کتاب سے کیا مکالمہ کیا ہے، یا کیا وارننگ دی ہے، یا کیا حجت کی ہے ان کے جو سو کالڈ خود ساختہ جس کو کہتے ہیں بلیف ہیں ان کو لے کر۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم صحیح اللہ کے ماننے والے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھولا ہے۔ سورہ بقرہ 2 نمبر سورت فرمایا 41 میں، فرمایا اور ایمان لاؤ۔ یہ اہل کتاب سے خطاب ہے۔ اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب وہ لوگ ہیں نصارہ اور یہودی اور سابی۔ یہاں مراد نصارہ یعنی عیسائی اور یہودی۔ یہودیوں کو تورات دی گئی جو کہ انہوں نے بدل دی بالکل، اور نصارہ عیسائیوں کو انجیل دی گئی، لیکن وہ اپنے آپ کو خود ہی عیسائی بن گئے، یہودی بن گئے۔ تو اللہ ان کو وارننگ کر رہے ہیں، اور ایمان لاؤ اس پر مینس قرآن پر جو نازل کی ہم نے، تصدیق کرتی ان کی بریکٹ میں کتابیں جو تمہارے پاس ہیں۔ اچھا، جو اصل تورات اور اصل انجیل تھی اس کے اندر تو بڑا کلیئر ہی لکھا ہوا ہے کہ قرآن آئے گا اور آخری پیغمبر بھی آئے گا محمد، اور نہ بنو تم پہلے کافر اس کے، قرآن کے سے کفر نہ کرو، اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت کر۔ وہ توڑ مروڑ دیتے تھے اپنے مفاد کے لیے، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کی ہم نے، تصدیق کرتی ان کی جو تمہارے پاس ہیں، اور نہ بنو تم پہلے کافر اس کے، اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ 59 میں فرمایا مگر بدل دیا ان ظالم لوگوں نے اس قول سے جو غیر تھا اس سے جو ہم نے نازل کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بلکہ جو قرآن میں نے لکھا تھا انہوں نے بدل دیا، اور اللہ نے ان کو ظالم کہا اس بات پہ۔ تو ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب آئے گا بسبب ان کی نافرمانیوں کے۔ آگے 91 نمبر بقرہ کی چل رہی ہے یہ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا۔ یعنی تورات انجیل پہ کرتے ہیں، قرآن سے مکر ہم نہیں کرتے، نہیں اس کو ایمان لائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہر اس سے انکاری ہیں، چاہے وہ حق ہو چاہے وہ صحیح ہو، تصدیق کرتا اس کی جو ان کے پاس ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کہو آخر کیوں قتل کرتے رہے ہو تم اللہ کے نبیوں کو پہلے، اگر تم ایمان والے تھے۔ 97 نمبر میں 97 فرمایا کہو جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو جان لے کہ اس نے اتارا تمہارے قلب پر قرآن۔ اچھا، انہوں نے حضرت جبریل کو نعوذ باللہ برا بلا کہا، اس لیے کہ یہ محمد ایک پہ قرآن کیوں نازل کیا اس نے۔ اب ان کا مقصد یہ اللہ کو پرے کر دیا اور جبریل پہ ذرا ڈال دیا۔ بھائی جبریل تو اللہ کے حکم سے کرتے تھے، تورات بھی وہی لے کے آئے، انجیل بھی وہی لے کے آئے، قرآن بھی وہی لے کے آئے، لیکن انہوں نے اللہ کو پرے ہٹا کے اللہ کو کچھ نہیں کہا، جبریل کو برا بلا کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو جان لے کہ اسی نے اتارا تمہارے قلب پہ اللہ کے اذن سے تصدیق کرتا ان کتابوں کی جو پہلے سے ہیں۔ تو وہ بھی تو جبریل لے کے آیا بدبخت ہو، اور ہدایت اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ 101 نمبر آیت میں فرمایا اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا
ان کی جو ان کے پاس ہیں، تو ایک فریق نے پھینک دیا پرے ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی، اللہ ہی کی کتاب کو جیسے جانتے ہی نہیں۔ 113 نمبر میں فرمایا، اور یہودی کہتے ہیں کہ نہیں نصرانی کسی راہ ہدایت پر، اور نصرانی کہتے ہیں نہیں ہے یہودی کسی راہ پر۔ اچھا، آپس میں یہ جڑ بھی جاتے ہیں جس طرح آج کل ہیں اپنے مفاد کے لیے، لیکن ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور یہ حالانکہ یہ سب کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں کہی ان ناسمجھ لوگوں نے انہی کسی بات، لہٰذا اب اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین روز قیامت ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر 132 نمبر میں فرمایا، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، غور سے سنیے گا، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، بیٹے کون؟ اسماعیل اور اسحاق، اور یعقوب نے بھی۔ اچھا، یہ اسماعیل اسحاق کے بارے میں ایک دو دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ ان میں سے بڑے کون تھے، اور حضرت ابراہیم نے کون سے بیٹے کو قربانی کے لیے لے گئے تھے؟ دیکھو بیٹا، دیکھو بچوں، دوستو، قرآن میں جب بھی ذکر آیا اسماعیل اسحاق کا تو پہلے نام اسماعیل کا آیا حضرت ابراہیم کے بعد، پھر اسحاق کا آیا۔ یہ سمپل سمجھ میں آتی ہے کہ اسماعیل بڑے تھے، اس وقت اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے، اور جب حضرت ان کی بیوی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل کی ماں پریگننٹ تھی، تو اس وقت تو حضرت سارہ جو تھی دوسری بیوی اسحاق کی ماں، ان کو تو کوئی پریگننسی کا نام و نشان نہیں تھا، تو بڑے یہی تھے، اور انہی کو لے کے گئے تھے قربانی دینے کے لیے۔ اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی، اچھا یعقوب پوتے تھے، کیا یہ وصیت کی؟ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے منتخب کر لیا ہے تمہارے لیے اس دین اسلام کو، لہذا تمہیں مسلمان ہونے کے علاوہ موت نہ آئے۔ یعنی دین ایک ہی ہے، لیکن یہودی عیسائیوں نے اپنی اپنی مرضی کا مذہب بنا لی۔ کیا تم موجود تھے جب، اللہ تعالیٰ جو حجت کر رہے ہیں، کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت قریب آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ کس کی بندگی کرو گے تم میرے بعد؟ سب نے کہا کہ تمہارے معبود کی، یعنی اللہ کی، اور تمہارے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو اللہ واحد ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ تو 135 نمبر میں فرمایا، اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، ہدایت پاؤ گے۔ کہو نہیں، بلکہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو مکمل یکسو تھا اور نہ تھا مشرکوں میں سے۔ 160، کیا پھر تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی نصرانی تھے؟ کہو کیا تم زیادہ جانتے ہیں اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو شہادت چھپائے جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم کر رہے ہو۔ 213 میں فرمایا، تمام انسان ایک امت تھے، پھر بھیجے نے، جب حضرت آدم کو اتارا، پھر بھیجے اللہ نے انبیاء بشیرم و نذیرم، اور نازل کی ان کے ساتھ اپنی کتاب برحق، تاکہ ان کے اختلاف کے بارے میں فیصلہ کرے، مگر نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی، اس کے بعد آ چکے ان کے پاس واضح احکامات، لیکن ضد کی وجہ سے وہ اختلاف کیا۔ پھر اللہ نے ہدایت دی ان کو جو ایمان لائے، اور ان میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں، یہ پہلا لیکچر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے جو مکالمہ کیا، یہ وارننگ دی۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔